محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ۔ اب میں ایک ایسی شخصیت کو بلانے والا ہوں جن کے ساتھ ہماری کئی حوالوں سے یادیں وابستہ ہیں۔ ایک تو ان کا تعلق ہمارے بزرگوں کے خاندان سے ہے، اور دوسرا اسی سٹیج پر یہیں پر آج سے 3 سال پہلے ان کے برادر بزرگ کا آخری اور کلیدی خطاب آپ میں سے بیشتر حضرات نے سنا ہوگا، اور آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے 1 سے زائد بار، اور 3 سال پہلے والے کانوکیشن میں انہوں نے ہی یہاں پر آخری جو خطاب ہوتا ہے، جو سب سے کلیدی خطاب سمجھا جاتا ہے، وہ انہوں نے ان کا خطبہ تھا، خطبہ صدارت تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج اور پروفیسر اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور عدلیہ میں علماء کرام کے کردار پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر محمد الغزالی پروفیسر اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ برادران محترم، مہمانان گرامی، تمام ایسے حضرات کی طرح جن کو کوئی ذمہ داری کے ساتھ اختیار بھی دیا جاتا ہے، عدنان کاکا خیل صاحب نے اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ایک تو وقت کی تحدید اپنے لیے کچھ نہیں رکھی، دوسرے موضوع کی تحدید میرے لیے کر دی۔ 5 منٹ میں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں عدلیہ میں علماء کا کردار پہ بات کروں۔ علماء کا عدلیہ میں کوئی کردار نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ اس ایک جملے کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ آج کا یہ عظیم الشان موقع ہمارے عزیز طالب علموں کے لیے زندگی کا دل خوش کن ترین لمحہ ہے، کامیابی کا لمحہ ہے۔ ایک عظیم مرحلہ انہوں نے طے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ، ان کی قدر و منزلت جو ہے وہ مجھ سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے بڑی زبردست بشارت دی ہے، اور فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ سبیلا الی الجنہ، جو کوئی علم کے راستے پر چلتا ہے، علم کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ اس جامعہ نے جو پیش قدمی کی ہے علم کی ثنویت، اس کی ڈویلٹی، اس کی ڈائیکوٹمی، اور اس کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانے کے خلاف، وہ قابل مبارکباد ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں، واقعہ یہ ہے کہ علم جو بامقصد ہو، واضح نصب العین رکھتا ہو، واضح پیمانہ حق اور باطل کا رکھتا ہو، خیر اور شر کا رکھتا ہو، کامیابی اور ناکامی کا واضح تصور رکھتا ہو، وہ علم صرف اور صرف اسلام کا علم ہے، اسلامی تصور علم کے مطابق حاصل کیا جانے والا علم ہے۔ دنیا کا کوئی علم، کوئی علمی نظام، چاہے وہ کتنا ہی کسی پہلو سے طاقت رکھتا ہو، وسائل رکھتا ہو، غلبہ رکھتا ہو، لیکن بہرحال وہ ایسا نظام ہے
کہ جس کا کوئی نہ مبدأ ہے، نہ معاد ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات اور انسان ایک حادثے کی پیداوار ہیں، اتفاقات کا نتیجہ ہیں، اور اس دنیا میں انسان کے سامنے کوئی دائمی اقدار یا ایسے پیمانے موجود نہیں ہیں جن کی روشنی میں حق اور باطل، غلط اور صحیح، خیر اور شر، نیکی اور بدی کا واضح تعین ہو سکے۔ نہ کسی نظام علمی کے پاس واضح تصور ہے اس کائنات کے انجام کا، انسانوں کے مستقبل کا۔ لہٰذا ہمارا تصور علم، جو قرآن کا تصور علم ہے، وہ بہت واضح، محکم، دو ٹوک اور انتہائی معقول اور بامقصد نظریے پر استوار ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم اسی ذات سے حاصل ہوتا ہے جس ذات نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اس ذات نے انسان کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، کچھ قوتیں عطا کی ہیں، جن کو استعمال کر کے انسان علم حاصل کر سکتا ہے اس کائنات کا، اس کائنات میں کار فرما قوانین کا، طور طریقوں کا، جن کو قرآن نے سنت اللہ کہا ہے، علم کی لیکن اعلیٰ ترین، ارفع ترین اور سب سے قابل وثوق شکل یا قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچاتا ہے، جس کا مقصد انسانوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان کو کس ذات نے کس کام کے لیے کیوں بھیجا ہے، اور وہ کس طریقے پر اس دنیا کے وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طریقے سے معاشرے کو منظم کر سکتے ہیں، کس اخلاقی دائرے کے اندر رہ کر دنیا اور آخرت کی ترقی اور خوشی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس تصور کے اندر دنیا کا ہر وہ علم جو علم نافع ہے، جو انسان کے اعلیٰ اور ارفع مقاصد میں مفید ہے، وہ اسلامی علم ہے۔ لہٰذا اسلامی غیر اسلامی علم کی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا تو واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بدنیتی سے، منافقت سے، ریاکاری سے، دجل و فریب کی غرض سے قرآن کو بھی پڑھے گا تو قرآن بھی اس کے لیے ذریعہ گمراہی بنے گا، ذریعہ ہدایت نہیں بنے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ لیکن جو کوئی خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے اور اس کے دربار سے اس کی معرفت کا طالب ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایسا ہر پروجیکٹ، ایسا ہر منصوبہ، ایسی ہر کوشش، انفرادی، اجتماعی، ادارہ جاتی، جو منشاء الہی معلوم کرنے کے لیے ہو، معرفت الہی کے لیے ہو، رضا الہی کے لیے ہو، وہ انشاءاللہ 100% ایشورڈ ہے، انشورڈ ہے، اس میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایک بات جو میں عزیز طلباء سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس بات پر غور ضرور کریں کہ اسی بر صغیر میں آج سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے نہیں، 100 برس پہلے علم کی جو شان تھی، جو آن تھی، جو رفعت تھی، وہ کیا تھی اور آج کیا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس سیاسی اختیار نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس معاشی وسائل محدود تھے، مسلمان مغلوب تھے، محکوم تھے، مسلمانوں کو 1857 کے بعد نشانہ بنایا گیا، ان کو محدود کیا گیا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا۔ اس دور میں، اس ماحول میں بہت قلیل وسائل کے ساتھ جو ادارے قائم کیے گئے، چٹائیوں پہ بیٹھ کر لوگوں نے پڑھا، بہت ہی کم وسائل کے ساتھ کہاں تک وہ پہنچے۔ نام نہیں لیے جا سکتے ان شخصیتوں کے جن میں سے ایک ایک عالم اسلام کے دیگر ممالک کی شخصیتوں سے اگر تقابل کریں تو اس کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی، اس سے پہلے شاہ ولی اللہ، مجدد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مولانا انور شاہ کشمیری، جن کے بارے میں حضرت علامہ اقبال کا ارشاد ہے
کہ زمان و مکان کے تصور اور حقیقت کے بارے میں نے یورپ کے ہر فلسفی سے، ہر استاد سے، ہر اسکالر سے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی حقیقت میں سمجھ سکوں، لیکن جس شخص کا جواب میرے لیے شافی ثابت ہوا اور میں مطمئن ہوا اور مسئلے کی نوعیت کو سمجھا، وہ مولانا انور شاہ کشمیری تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، جن کی کتابوں سے آپ واقف ہیں، مواعظ سے آپ واقف ہیں، اور بے شمار اور لوگ، فہرست نہیں بنائی جا سکتی۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہی بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، قریب وہی نصاب ہے، وسائل لامحدود ہیں، پھر وہ مقام اور وہ مرتبہ، وہ معیار کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ میرے نزدیک اس کا بڑا سادہ جواب ہے کہ طلبہ میں عشق اور محبت الہی، ذکر الہی، تعلق مع اللہ، اس کی شاید کچھ کمی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ اس ادارے میں بھی، بلکہ مروت صاحب نے بھی بتایا کہ ذکر کا اہتمام ہے۔ اگر کوئی نظام تعلیم کسی فرد کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے، اس کی معرفت کے قریب کر دیتا ہے، اس کی محبت کے قریب کر دیتا ہے، ذکر کے ذریعے، فکر کے ذریعے، شعور کے ذریعے، عمل کے ذریعے، تو وہ کامیاب ہے۔ ورنہ بہت سے فقیہ پھرتے ہیں جو قاروں ہیں لغت ہے حجازی کے۔ میرا خیال ہے یہ ایک پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ڈھال دو، اس کے مطابق کر دو، تو اللہ تعالیٰ خود سکھائیں گے۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب حضرات کے لیے، کہ ہمیں صحیح اخلاص، صحیح نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور عشق کے ساتھ دین کا علم، معرفت الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ علم جس کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع قرار دیا ہے، جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ضامن اور مددگار ہے، اس سب کو حاصل کرنے کی، اور اپنے حالات اور اپنے معاشرے کے، ملک کے، عالم اسلام کے، عالم انسانیت کے حالات بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر محمد الغزالی جو پروفیسر ہیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اور شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج، اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔